ہائے ایوری ون، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ تو آج تھا 18واں روزہ اور بدھ کا دن، اور صبح ہو گئی تھی تقریباً۔ بہت پیارا موسم تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور بس میں اٹھ گئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں چھت پہ جاؤں اور چھت پہ جا کے آپ لوگوں کو ویو دکھاؤں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ صحن سے یہ آسمان بہت اچھا دکھائی دے رہا تھا، تو پھر میں چھت پہ نہیں گئی، اور بس آپ کو سن رائز دکھانا تھا کہ سورج نکلتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے۔ اس کے بعد میں نے برڈز کو دانہ وغیرہ ڈالا، اور اس کے بعد بس میں صحن میں ہی بیٹھ گئی کیونکہ سب سو رہے تھے اور صبح صبح کا ٹائم تھا۔ رمضان میں سحری کرنے کے بعد، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد سو جاتی ہوں، لیکن آج کل جلدی اٹھتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ کام پہ جانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے پانی بھی رکھ دیا تھا، اور پھر میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ دیکھیں ایک دم سے یہ پرندہ آ گیا تھا، اور اس نے جو ہے نا وہ دانہ کھانے شروع کر دیا تھا۔ اور بس آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں سب؟ رمضان کیسا جا رہا ہے سب کا؟ صبح صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور صبح کے ٹائم اگر ہم تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں یا پھر ہم لوگ ایکسرسائز کر لیں، تھوڑی بہت واک کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ہمارا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی جو ہے وہ جو نیگیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ نہیں لیتے، بلکہ خوش رہتے ہیں۔ اور صبح کے بعد پھر ڈائریکٹ میں نے شام سے ولاگ سٹارٹ کیا۔ دن کی روٹین میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ روزہ تھا، اور بس کچھ ایسی روٹین تھی کہ گھر میں تھوڑے بہت مہمان بھی آئے ہوئے تھے، تو پھر بس میں نے جو ہے وہ کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا۔ یہ شام کی افطاری میں بنا رہی تھی۔ افطاری میں نے چنا چاٹ بنایا تھا، چٹنی سلاد وغیرہ بنا لیا تھا، اور پکوڑوں کا سامان وغیرہ آج میں نے عاطف کو بولا تھا کہ ہم جو ہے نا میرے جو ان لاز ہیں ان کو بلا لیتے ہیں افطاری پہ، تو بس وہ لوگ آئے تھے، تو ان کے لیے جو مجھ سے ہو سکا بس میں نے تھوڑی بہت چیزیں بنا لی تھی۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آ جائے نا افطاری پہ تو پھر بہت اچھا لگتا ہے، مطلب ساتھ مل کے افطاری کرنا، اور گیدرنگ ہو جاتی ہے، بیٹھ کے باتیں وغیرہ کر لیتا ہے انسان، کیونکہ روز روز تو مطلب ایسی روٹین ہوتی ہے کہ کہیں جایا بھی نہیں جاتا، گھر ہی ہوتے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے جب ساتھ مل کے بیٹھیں تو پھر اچھا لگتا ہے۔ سب نے افطاری کر لی تھی اور میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، یہ ماما کی پلیٹ تھی، انہوں نے چاول تھوڑے سے کھائے تو باقی چھوڑ دیے تھے، تو میں نے کہا میں کھا لیتی ہوں، پھر میں نے کھایا۔ اس کے بعد بس کولڈ ڈرنک وغیرہ پی، اور بس یہ ہوتا ہے کہ افطاری تو ہو جاتی ہے۔ افطاری کے بعد جو اصل کام ہوتا ہے نا وہ یہ والا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کچن کے یہ حالات تھے، اور ابھی اس کو میں نے جو ہے وہ برتن سارے دھونے تھے اور کچن صاف کرنا تھا، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کتنا کچھ کھا لیا، حالانکہ بس ہر چیز ذرا ذرا سی کھائی تھی۔ پورا دن روزہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ افطاری کروں گا تو یہ بھی کھاؤں گا یہ بھی کھاؤں گا، لیکن کچھ بھی نہیں کھایا جاتا۔ اور بس یہاں پہ میں برتن دھو رہی تھی، اور میں نے اسپیڈ تیز کر دی تھی کیونکہ ایسے آپ بھی بور ہو جاتے ہیں، اور جتنی تیز سپیڈ میں میں دھو رہی ہوں یہاں پہ، اتنی تیز سپیڈ میں میں نے نہیں دھوئے تھے، کیونکہ افطاری کے بعد بندہ اور لیزی ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ روزہ رکھ کے افطاری سے پہلے جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں وہ انسان ایکٹیو ہوتا ہے، اور افطاری کرنے کے بعد بہت لیزی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ اور جی کام تو چلتے ہی رہیں گے، اور میں نے آج جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ جیسے ہی میں نے صبح کے ٹائم موبائل اوپن کیا تو سب سے پہلے وہی نیوز چل رہی تھی، کیا ٹک ٹاک پہ اور کیا یوٹیوب پہ، کہ ایک جو لڑکا ہے یعنی جو بیٹا ہے اس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ ماں کا مرڈر کر دیا،
صرف اس لیے کہ اس نے کھانا مانگا اور کھانے میں دیر ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ اور مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس بارے میں کیا بولوں۔ اور اگر تو یہ حقیقت ہے، اگر ایسا ہی ہوا ہے تو پھر بہت بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ماں باپ جو ہمیں بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک بچہ ہی سمجھتے ہیں، مطلب ان کی نظر میں ہم بڑے نہیں ہوتے، وہ ہمارا جو ہے وہ ویسے ہی احساس کرتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی ہم چھوٹے ہی ہیں۔ مطلب جس صحن میں اس کی ماں کا جو ہے وہ مرڈر ہوا ہے، یعنی اس کی ماں کا جہاں پہ خون تھا اور مطلب ساری جو وہ سچویشن جہاں پہ پیش آئی ہے، اسی گھر میں وہ بچہ جو ہے وہ پلا بڑا ہے، اور اس کی ماں نے اسے وہاں کھلایا ہوگا، پلایا ہوگا، اور کیا سوچا ہوگا اس کے بارے میں، کتنے خواب ہوں گے جو اس کے ختم ہو گئے ہوں گے، اور اس نے لوہے کے راڈ سے اس کو مارا ہے۔ اور مطلب میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر دنیا میں آپ کا کوئی سگا ہے یا دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہر رشتہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آخری دم تک رہتے ہیں۔ میری ماما جو ہیں وہ بیمار ہیں، مطلب ان کو کافی ٹائم سے وہ بیمار ہیں، ان کو فالج ہے، وہ چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، مطلب مشکل سے چلتی ہیں، اور بولنے میں بھی انہیں پرابلم ہوتی ہے۔ تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد۔ آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ مطلب اتنی بیمار ہیں، لیکن اس بیماری میں بھی وہ میرا بہت زیادہ احساس کرتی ہیں۔ مطلب اگر میں کبھی بیمار پڑ جاتی ہوں تو ان سے جو ہو سکتا ہے، ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس ایک ہاتھ سے بھی جو جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ میرے لیے کرتی ہیں۔ اور شاید جو 2 ہاتھوں والے اور جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں مطلب میرے آس پاس، وہ کام نہیں کرتے جو وہ میرے لیے کر دیتی ہیں، کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں اور ان کو میرا احساس ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو اس لیے جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، اس طرح خیال رکھیں جس طرح بچپن میں وہ آپ کا خیال رکھتے رہے ہیں۔ اور ہر چیز سے آگے آپ کو اپنے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا نعم البدل ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں گے، ان کا جو ہے وہ مطلب ہر طرح سے ان کو ان کی ہر بات مانیں گے تو آپ کو کبھی زندگی میں ریگریٹ نہیں ہوگا۔ کیونکہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوری میں تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ وقتی جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا بہت کر جاتے ہیں، لیکن اس کا بعد میں ہمیں بہت زیادہ، جب وہ ہم سے دور ہوتے ہیں یا جب وہ نہیں رہتے تو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، اور آپ یہی سوچیں کہ جو میرڈ مطلب بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ یہی سوچیں کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو جو چوتھا بچہ ہے وہ آپ کی مدر ہے، تو مطلب آپ اس طرح سے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کریں، ان کو اسپیشل فیل کرائیں، اور آپ کو ان سے بہت دعائیں ملیں گی۔ آپ ان کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، دعائیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا دل خوش کریں گے تو وہ دعائیں جو ہے نا وہ آپ کی ساری زندگی کو جو ہے نا بدل سکتی ہیں، اور آپ کو بہت کام آئیں گی۔ اس لیے بس اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اور آپ کو دلی سکون ملے گا اگر آپ ان کے ساتھ صحیح رہیں گے تو۔ باقی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا سارا پیاز کیوں کٹ رہا ہے، تو یہ پیاز جو ہے وہ میں نے اپنی خالہ کی افطاری کی تھی، تو اس کے لیے میں کاٹ رہی تھی۔ سالن بنانا تھا، میں نے چاول بنانے تھے، اور
چاٹ بنانا تھا، پکوڑے، تو پھر ان سب چیزوں کے لیے میں نے گٹھا جو ہے نا وہ پیاز کاٹنے کا سوچ لیا۔ میں نے کہا اب کیا بار بار جو ہے وہ ہر چیز کے لیے الگ الگ پیاز کاٹوں گی۔ یہاں پہ میں نے پکوڑوں کا مسالہ بنا لیا تھا، بس اس میں نے جو ہے نا وہ اسپائسیز وغیرہ ایڈ کرنی تھی، اور سالن بھی میں نے بنا لیا تھا۔ اب یہ جو پیاز تھے یہ چاولوں کے لیے تھے، چاول بنانے تھے میں نے اس کے بعد۔ اور چنا چاٹ کے لیے جو ہے وہ میں نے آلو اور چنے وغیرہ بوائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ بس یہ تھی جی افطاری جو میں نے کی تھی، کچھ میں ریکارڈ کر سکی تھی، کچھ نہیں کی تھی، بس لاسٹ مومنٹ پہ کلپ لے لیا تھا۔ چاٹ بنائی تھی، فروٹ چاٹ وغیرہ اور پکوڑے، مطلب بس جو میرے سے ہو سکا وہ میں نے کیا تھا۔ تو کھانے میں چاول بنائے تھے مٹروں والے، اور ساتھ چکن کا سالن وغیرہ تھا۔ تو خیر بہت اچھا میرا دن گزرا۔ اس کے بعد پھر میں نے برتن وغیرہ جو ہے وہ میری خالہ مجھے دھو کے دے کے گئی تھی، اور بس وہ جب بھی آتی ہیں نا تو اسی طرح کرتی ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرے میں کر لوں۔ اور یہ چاول تھے جو میں نے بنائے تھے، پہلے آپ کو نہیں دکھا سکی۔ اور یہ نیکسٹ ڈے یعنی 2 دن بعد کا ولاگ کلپ میں نے لیا تھا، پھر میں نے بیچ میں ایڈ کر لیا۔ یہاں پہ میں نے گوشت اور لوکی بنائی تھی، لوکی بالکل غائب ہی ہو گئی تھی، نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور بہت زیادہ مزے کی بنی تھی۔ گوشت یا چکن کے اندر آپ کوئی بھی سبزی ڈالیں نا تو وہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ اور یہ اس کے بعد سارے کام کرنے کے بعد یہ ہمارے صحن کے کلپ ہیں، اور میں ہمیشہ جو ہے نا وہ رات کو صحن میں ضرور بیٹھتی ہوں، مجھے وہاں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں نے چائے بنا لی تھی اپنے لیے، اور اب میں بیٹھ کے چائے پیوں گی، اور بہت مزے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کو میں انجوائے کروں گی۔ اور ملتی ہوں آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔